الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کہ یہ دن ہیں، یعنی شبہ قدر، یہ عظیم راتیں کہ جس کو قرآن نے قدر یعنی قیمتی اور اہم رات سے تعبیر کیا ہے، ہم ان کے درمیان میں ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں توفیق ہے کہ یہ جو شب گزری یا شبیں آنے والی ہیں ان میں پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بہتر سے بہتر عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس میں ہم چونکہ شبہ قدر ہیں بھی اس لیے، ان کی اہمیت ہی اس لیے ہے چونکہ اس شب میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کا نزول بشریت کے لیے پروردگار کی طرف سے عظیم ترین تحفہ ہے، یعنی اللہ کا علم الفاظ کی شکل میں ڈھال کر جبریل جیسے امین فرشتے کے ذریعے سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے امین نبی کے قلب پر یہ علم خدا اتارا گیا الفاظ کی شکل میں تاکہ بشریت کی ہدایت ہو اور تمام انسانوں کے لیے ان کی سربلندی اور عزت کا سبب بنے۔ لیکن قرآن کی وہ تمام صفات کی جس کے ذریعے سے قرآن بشریت کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، اس میں بہت ہی اہم ایک صفت، اہم ترین صفتوں میں سے ایک قرآن کا فرقان ہونا ہے، یعنی قرآن اس طرح سے آ کر تربیت کرتا ہے انسانوں کی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکے، تمیز پیدا کر سکے، خیر اور شر، سچائی اور جھوٹ، اچھائی اور برائی، ان تمام متضاد جو صفات ہیں اس کے درمیان میں انسان فرق کر سکے، کفر و شرک و نفاق ایک طرف، ایمان و تقوی دوسری طرف، ان تمام چیزوں میں فرق کر سکے، انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسانوں میں بھی فرق کر سکے۔ لہذا قرآن نے آ کر اس کے معیارات بیان کیے ہیں، پہچنوایا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول کہ یہ دن بھی، یہ ایام اس عظیم انسان کی سے جدا ہونے کے ایام ہیں، پہلے آپ کی خدمت میں قول پیش کیا کہ حق جو ہے وہ اوسع شیئن فی التواصف و اضیقھا فی التناسف فی التناسف، حق جو ہے وہ بیان کرنے کے اعتبار سے، اس کی صفت بیان کرنے کے اعتبار سے، تواصف کے لحاظ سے یہ بہت ہی وسیع چیز ہے اور بہت ہی دائرہ اس کا وسیع ہے، اس کے بارے میں گفتگو بیان بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن عملی میدان میں انسان جب حق کی بنیاد پر انصاف کرنا چاہے اور حق کو اپنے عمل میں لانا چاہے، حق کو قبول کرنا چاہے یا حق کے سامنے تسلیم ہونا چاہے تو یہ بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے دائرہ، یعنی بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حق کے اوپر، حق کے معیاروں پر، حق کے اصولوں پر صحیح طریقے سے باقی رکھ سکیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ حق کی باتوں میں اور حق کو تواصف میں اور حق کی صفت بیان کرنے میں وہ زبان ان کی تیز ہو، لیکن عملی میدان میں جب حق سامنے آتا ہے اور خاص کر انسان کو اپنے خلاف اگر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر وہ دوسری چیزیں اگر غالب ہونا شروع ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کل اور اس کے پہلے، کہ وہ دوسرے معیارات جو ہم نے حق و باطل کے بنائے ہوئے ہیں اپنے اعتبار سے، خود کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو یا جن سے متاثر ہے ان سے، یا کسی شخصیت کو یا کسی گروہ کو یا اپنے خاندان کو یا کسی اور کو جس کو اس نے حق کا معیار بنایا ہوا ہے، وہ چیزیں انسان کے اوپر آ کر غالب ہونے لگتی ہیں، یا اپنی بنائی ہوئی رسموں کو، اپنے بنائے ہوئے دین کو، یہ ساری چیزیں انسان کو انصاف کی طرف نہیں جانے دیتی اور
وہ فیصلے حق کی طرف نہیں جانے دیتی، یا مثلاً جو ہے انسان کی منفعت پرستی، اقتدار پرستی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو حق کی راہ میں عملی طور پر رکاوٹ بنے۔ اسی لیے ان معیاروں کو دیکھا جا رہا تھا۔ ان میں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بہت ہی حسین کلام کل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ امام نے فرمایا کہ حق کو پہچانو، پھر حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، انسانوں کو حق کے ذریعے سے پہچانو۔ حق کو پہچاننے کے لیے خود امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے حق کے موضوع پر، کہ اس کے لیے شاید ایک الگ موضوع چاہیے، ایک طولانی گفتگو چاہیے، جیسا کہ عرض کیا کہ شاید 300 مرتبہ سے زیادہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے حق کا کلمہ استعمال کیا اور اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور تقریباً اتنی زیادہ جو ہے وہ قرآن میں، جو قرآن محور ہے، خود کلام امیر المومنین کا محور بھی قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن میں بھی لفظ حق جو ہے وہ 300 بار سے زیادہ استعمال ہوا ہے، البتہ متعدد معنی کے لحاظ سے، کہ جیسا عرض کیا کہ بازگشت سب کی جو ہے وہ تقریباً ایک طرف ہوتی ہے۔ جن آیتوں کو ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں اور خالی اشارے کی حد تک آج ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اور دیگر قرآنی معیارات پر۔ سورہ رعد کی آیہ کریمہ تھی۔ سورہ رعد قرآن میں یہ 13ویں جز کا جو سورہ ہے اور غالباً 17واں سورہ ہے یہ، اس کی یہ 17ویں اصل آیت جو ہے جس میں حق و باطل کی مثال دی گئی ہے وہ 17ویں آیت ہے، لیکن اس آیت میں اس سے پہلے بھی جو ہے کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں، یعنی 16 نمبر آیت میں، اور اس سے پہلے جو ہے قرآن حق کی گفتگو بھی کرتا ہے، کہتا ہے وہ لوگ جو حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، دعوت حق اللہ کے لیے ہے، کہ پوری گفتگو جو ہے اس کے پہلے سورہ رعد میں دیگر خلقت کا ذکر ہے۔ سورہ خود رعد جو ہے جس آیت کی بنیاد پر اس سورہ کو رعد کہا گیا ہے وہ یہ کہ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ جو ہے وہ یہ رعد یعنی یہ بجلیاں جو کڑکتی ہیں بادل کے ٹکراؤ سے، اور جو آواز آتی ہے اور جو چمک ہوتی ہے اس کی کڑک کو جو ہے وہ رعد کہتے ہیں۔ تو یہ رعد جو ہے وہ ایک قانون پہلے بتایا گیا کہ پوری کائنات تکوینی طور پر، یعنی تکوین کائنات سے بنا ہوا ہے، یعنی یہ پورا یونیورس اپنی خلقت کے لحاظ سے سب کے سب اللہ کے سامنے تسلیم ہے، کہ بات کی آیت بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی میں سے اللہ کی خلقت میں بادل بھی ہے، اللہ کی خلقت میں بادل کا ٹکراؤ بھی ہے، اللہ کی خلقت میں بادل سے نکلنے والی آوازیں بھی ہیں، چمک بھی ہے، یہ سب کے سب اسی قانون کے تحت چل رہے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے۔ سمندر ہیں، سمندروں میں دھوپ کا لگنا ہے، دھوپ سے بخارات کا اٹھنا ہے، بخارات کا پھر بادل میں تبدیل ہونا ہے، پھر ان کو ہواؤں کو متعدد جگہوں پہ لے جانا ہے، یہ سب کچھ پھر کائنات میں جو کچھ بھی ہے، فلکیات و سیارات و زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے سب اللہ کے سامنے تسلیم ہے، یعنی خلقت کے اعتبار سے تسلیم ہے۔ ان کو ارادے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ اور اختیار ان کو نہیں دیا گیا ہے، وہ خلقت کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہے۔ انہی تسلیم ہونے میں جو ہے یہ رات کا بھی ذکر ہے کہ رات جو ہے وہ یہ بادلوں کی کڑک اور چمک جو ہے یہ بھی اللہ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور ملائکہ کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ بجلیاں بھیجتا ہے، اور اس میں جو ہے مختلف پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں اس کے، کہ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جسے چاہے اسے وہ بجلی لگتی ہے، اور اللہ کے بارے میں لوگ جو جدال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں جن کے لیے حق و باطل روشن نہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اس کے بعد فرمایا کہ لَهُ دعوت الحق، دعوت حق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات ہے جس کے لیے، چونکہ عرض کیا کہ قرآن کی متعدد آیتیں ہیں، یعنی ایک دو نہیں، بار بار یہ متعدد کلمات تکرار ہوئے ہیں کہ حق اللہ کی ذات ہے اور حق اللہ کی طرف سے، یہ دونوں لفظ جو قرآن میں بہت زیادہ تکرار ہوا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دعوت حق اللہ کی طرف سے ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دعوت دیتے ہیں، کسی اور کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وہ ان کو کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، چونکہ جس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور جس کو اپنی امید کا سہارا اور ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ ممکن ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں، جیسے جناب ابراہیم کی زبان سے یا
متعدد دیگر کلمات میں قرآن نے بیان کیا کہ جن کو لوگ خدا مانتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، انسانوں کی یا غیر انسانوں کی، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اصل ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کو نفع کا اختیار ہے، نہ نقصان کا اختیار ہے، نفع و ضرر یہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کے لیے قرآن بہت خوبصورت مثال یہاں پہ دیتا ہے، کہتا ہے ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے یہ لوگ جو غیر خدا کو پکارتے ہیں اور اس سے کچھ چاہتے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے کوئی انسان ہاتھ کھول کے کچھ مانگ رہا ہو، اللہ کا باسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، جیسے انسان پانی پینا چاہتا ہو لیکن انگلیاں کھول کر، ہاتھ کھول کر پانی پینا چاہتا ہو اور پانی کو اپنے منہ تک پہنچانا چاہتا ہو، تو یہ پانی تو منہ تک نہیں پہنچے گا، یہ سارا پانی بہہ جائے گا، سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ وما ہوا ببالغیہ، یہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، یہ پانی اس کی قسمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی یہ مثال اور آئندہ آنے والی ہے، ان آیتوں پہ ہم زیادہ نہیں رکنا چاہتے، البتہ بہت ہی خوبصورت یہ آیتیں ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو حق کے منکر لوگ ہیں، حق کا انکار کرنے والے اور حق کا چھپانے والے، چونکہ اس لفظ پہ ہم زیادہ ٹک نہیں پائے، رک نہیں پائے، فرصت نہیں ہو پائی، جو قرآن کی بہت طولانی بحث یہ ہے کافرین کی، لیکن ایک اشارہ کیا گیا کہ اصل کفر کیا ہے، یعنی جتنی بھی حقیقتیں ہیں اور جو بھی حق ہے اس سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ جتنی بڑی حقیقت سے انکار کیا جائے اتنا بڑا کفر ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے، یعنی اصل حقیقت وہ ہے، لہذا کفر کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات کی جس حقیقت کو، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، دین ہے، شریعتیں ہیں، یہ کائنات کی کوئی بھی حقیقت یا آیات خدا، اللہ کی نشانیاں جو زمین میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، کسی بھی حقیقت سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ کفر کے ایک معنی، البتہ کفر کے دیگر معنی بھی ہیں قرآن میں، لیکن ایک جو بہت زیادہ یہ معنی استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ یہی معنی ہے۔ اب یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حق کو اور حقیقتوں کو انکار کر کے کسی اور کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو پکار رہے ہوتے ہیں، کسی اور سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اصلاً گمراہی یعنی ہے کہ جس راستے پر انہیں جانا چاہیے تو وہ راستہ کھو دیا ہے، انہوں نے راستہ گم کر دیا۔ گمراہ یعنی راستے کو گم کرنا، راہ کو گم کرنا۔ یہ عام طور سے کبھی گالی کے طور پر بولتے ہیں گمراہ آدمی ہو، لیکن اس کا اصل مطلب کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں بھی انسان اگر کسی مقصد کی طرف اس کو جانا ہے اور اس راہ کو کھو دے اور کسی دوسری طرف چل پڑے تو یہ انسان گمراہ کہلائے گا۔ انسان کو یہ خلقت جو عطا کی گئی ہے اور یہ خلقت باطل بھی نہیں ہے، یہ آیت پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ منطق ہے یہ کہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ پوری خلقت کو اور اس میں انسان کو بھی پروردگارہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا ہے، سب کچھ یہ حق ہے۔ تو خلقت کی ایک مسیر ہے، ایک راستہ ہے، ایک مقصد تک اسے جانا ہے، اور وہ آخری مقصد جو ہے وہ قرآن کی تعبیر یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کی بازگشت جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہے، یعنی جہاں سے ہے آغاز، جہاں سے ہے وہیں سے انجام ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت ہے کہ فرمایا کہ اللہ رحمت کرے اس انسان پر جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے اس کا آغاز ہے، کہاں اس کا انجام ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ اگر کسی کا کہاں سے آنا اور کہاں سے جانا طے ہو جائے تو پھر اس کا بیچ کا بھی وقفہ جو زندگی کا ہے وہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کو کس مسیر پہ جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، کس مقصد کی طرف جانا ہے۔ اور اگر اس مقصد کی طرف نہیں جا رہا ہے، اس راستے کو کھو دیا ہے، تو گویا راستہ گم ہو گیا۔ راستہ گم ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں گمراہ۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس دعا کو، اس پکار کو، اس آواز کو جو حق کی دعوت ہے، جو اللہ کے لیے ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کافرانہ اور مشرکانہ یا خدا نخواستہ منافقانہ زندگی جی رہے ہوں، تو یہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کھویا ہوا ہے انسان۔ پھر یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ سجدے کی آیت ہے، لہذا ہم یہاں پہ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے سب سجدہ کرتے ہیں، زمین و آسمان، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان حتماً پیشانی جھکائے، یہ سجدے کی ایک خاص نوعیت اور ایک خاص قسم بیان کی گئی ہے اور خاص ادب بتایا گیا، اور بہت ہی حسین ادب ہے اور بہت ہی خوبصورت ادب ہے سجدے کا، کہ انسان اپنی
اپنے پورے وجود، اپنے پورے جسم کے محترم ترین حصے کو یعنی اپنی پیشانی کو خاک پر رکھے اور اپنی اس طرح سے خضوع اور خشوع کو ظاہر کرے کہ یہ بہت ہی حسین ترین عمل ہے، خاص کر ماہ رمضان کے لیے کہ ماہ رمضان میں انسان طولانی سجدے کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ہے کہ طولانی سجدوں کے ذریعے سے انسان اپنی پشت پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرے، گناہوں کا بوجھ، خطاؤں کا بوجھ جو انسان کی زندگی میں ہے۔ تو یہ سجدہ تو بہت ہی حسین عمل ہے، لیکن سجدے کے لیے جہاں پر واجب ہے تو واجب ہے جیسے نمازوں میں، لیکن یوں سجدوں کے لیے اصل سجدہ یعنی خضوع، وہ خضوع کی حالت، وہ خشوع کی حالت جو ہے وہ اصل سجدہ، یعنی کسی کے سامنے تسلیم ہونے کی، سرنڈر ہونے کی، سبمشن کی حالت کو سجدہ کہتے ہیں۔ اب یہ اس کی ظاہری حالت ہے جو بعض عبادتوں کے ادب کے طور پر، خاص کر نماز کے ادب کے طور پر بیان کی گئی، ورنہ پوری کائنات چونکہ اللہ کے سامنے سبمشن ہے، تکوینی طور پر یہ کائنات اپنی خلقت کے طور پر اللہ کے سامنے بالکل تسلیم ہے، لہٰذا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کے سب طوعاً و کرہا، چاہے چاہتے ہوئے، اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ساتھ، یہاں خوشنودی کے ساتھ ساتھ، یا نہ چاہتے ہوئے سب اللہ کے سامنے تسلیم ہے۔ نہ چاہنا جو ہے وہ خاص مخلوق کے لیے، جن کو اختیار، جیسے انسان ہے، جیسے جنات ہیں۔ خوب انسان و جنات ممکن ہے بعض شرعی مسائل میں نہ چاہتے ہوں، نہ کرتے ہوں، سجدہ بھی نہ کرتے ہوں، اور یہ بہت ہی عجیب منظر بھی کبھی کبھی نظر میں آتا ہے کہ انسان جو ہے مثلا ماہ رمضان ہے یا یہ اتنا حسین مہینہ اللہ کی بارگاہ میں نزدیک ہونے کا اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا اور تقویٰ اختیار کرنے کا مہینہ، اور انسان ظاہری طور پر روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ اس کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی وہ آ کر لوگوں کو تفریح کرانے میں لگ گئے اور دین نہیں پہنچا رہے ہیں، دین کی باتیں سنجیدگی سے ہمارے قوم کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی، اور اگر آ کر کوئی سنجیدگی سے دین کی باتیں پیش کرتا ہے تو اس کا اسی طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے جس طرح سے انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ خوب یہ تاریخ میں ہوتا رہا، اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جو لوگ معاف کیجیے، جو لوگ نادانی میں یہ کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہیں ایسے لوگوں کے راستے پر تو نہیں چل رہے ہیں کہ جو انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، جو جناب نوح جیسے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، جو جناب ابراہیم کا مذاق اڑاتے رہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی حق بیانی کی بنیاد پر توہین کرتے رہے، ان پر الزامات لگاتے رہے۔ خوب یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ سب کے سب تسلیم ہے پروردگار کی بارگاہ میں، طوعاً و کرہا وظلالہم بالغدو والآصال، ان کی بات تو چھوڑیں، حتیٰ ان کے سائے، یہ سب کے سب جو ہے صبح اور شام۔ اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں، تفسیروں میں ہم نہیں جانا چاہتے، یعنی ظاہری طور پر جو ہے وہ حتیٰ سائے بھی جو ہے وہ تسلیم ہوتے ہیں، اور اصل مطلب جو ہے اس کی طرف ہے کہ انسان کی خلقت اور پوری کائنات کی خلقت اس طرح ہے کہ جس قانون کے ساتھ جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ اس سے نکل نہیں رہی ہے، اسی کے سامنے ہے، اسی کے سامنے تسلیم ہے، اسی قانون کے تحت چل رہی ہے۔ اس قانون میں انسان کو تھوڑا اختیار دیا گیا ہے، جنوں کو تھوڑا اختیار دیا گیا ہے، تو اس اختیار کی بنیاد پر ایک حد تک وہ نافرمانی کر لے جاتے ہیں، اس قانون سے نکل جاتے ہیں، لیکن کامل طور پر نہیں نکل سکتے۔ شریعت کے لحاظ سے وہ نکل جاتے ہیں، ادب اور اخلاق میں وہ قانون کے لحاظ سے ممکن ہے نہیں چل پائیں اور اس سے باہر نکل جائیں، لیکن اور جو تکوینی قانون ان کے اوپر ایک خلقت کا، اس سے بھی وہ نہیں نکلتے تھے، مرنا، جینا، حالات، بیماریاں، تمام چیزیں، جسم کا بوڑھا ہونا، کمزور ہونا، سیلز کے قانون، جسم کے سارے اجزاء کے قانون، یہ سب کے سب جو ہے وہاں پہ انسان کا اپنا اختیار نہیں چلتا، اور جس قانون کے تحت اللہ نے خلق کیا اسی کے سامنے سب کے سب تسلیم ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے قل من رب السماوات والارض، پوچھو، کہو کہ کون ہے اس پوری زمین و آسمان کا رب۔ ایک تو خالق کی بحث ہے کہ خالق کون ہے، خوب سب کہتے ہیں خالق جو اللہ کی ذات ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہیں، یعنی کہ میں چلا رہا ہوں، مثلا چھوٹے یونٹ سے لے کے بڑے یونٹ تک جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک گھر سے کہتے ہیں گھر میں چلا رہا ہوں، یہ محلہ میں چلا رہا ہوں، یہ شہر میں چلا رہا ہوں، یہ مسجد میری وجہ سے چل رہی ہے، عزا خانہ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ جو تھوڑا جن کے اندر زیادہ یہ فرعونی سوچ پیدا ہو جاتی ہے وہ آ کے کہتے ہیں یہ ملک میں چلا رہا ہوں، یہ دنیا میں چلا رہا ہوں، یہ دنیا میں چلانا چاہتا ہوں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کے رب بن جاتے ہیں۔ یہ فرعون کی زبان میں انا ربکم
اعلیٰ کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن آگے کہتا ہے کہ من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے خلق کر کے اسے چھوڑ دیا ہے اور کائنات خود ہی چل رہی ہے، کسی کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ بیٹھ گیا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق سے بھی زیادہ رب کا کلمہ بار بار اس لیے تکرار ہوا ہے ہماری دعاؤں میں بھی، اور خود قرآن مجید میں بھی اتنا زیادہ اس لیے تکرار ہوا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ خطرہ ہے۔ لوگ بہت جلدی کسی ایک دوسرے کو اپنی زندگی چلانے والا سمجھنے لگتے ہیں، لہذا یہ کلمہ بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کون ہے تو قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، کہ جب اللہ رب ہے، خالق بھی اللہ ہے، رب بھی جب اللہ ہے، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور اپنا حاکم اور اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہو؟ وہ ولی جو ہے کسی اور کو اگر بناؤ گے تو پھر وہی یعنی راستہ جو تھا اس راستے سے ہٹ جانا ہوا۔ پھر یہاں سے پورا اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے کہ اصل ولایت کا نظام، جس کے اوپر اصل ولی جو ہے اللہ کی ذات ہے، جس کی گفتگو بعض اوقات میں تفصیل سے کی جا چکی ہے، اور فرمایا کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر تم نے کسی کو اپنا سرپرست، ولی، حاکم بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ اور ان پر بھروسہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری زندگی چلے گی، یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، تو قرآن کہتا ہے یہ تو وہ ہیں کہ جو حتیٰ اپنے لیے بھی نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اختیاری میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہ اپنے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ملکیت ان کی نہیں ہے۔ اگر کچھ چیزوں کی تھوڑی سی ملکیت دی گئی ہے تو یہ صرف آزمانے کے لیے دی گئی، ورنہ اصل مالک اللہ کی ذات ہے، جو قیامت کے دن سب یہ پکار کے کہہ رہے ہوں گے جب یہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، ملک کس کا ہے، ملکیت کس کی ہے، مالک کون ہے، تو سب بے اختیار کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، اصل مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو ہم سورہ حمد میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، چونکہ یوم الدین جو ہے وہ اللہ کی مالکیت سب کے لیے ظاہر ہوگی، اللہ کی مالکیت صرف یوم الدین سے مخصوص نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن اس دنیا میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو مالک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی ملکیت پہ قبضہ بھی جمانا چاہتے ہیں، لہذا ان کے لیے مشکل ہے کہ اللہ کی مالکیت کو قبول کر سکیں۔ لیکن قیامت کے دن یوم دین جو سب کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا اور سب پکار کے کہیں گے کہ مالک جو للہ الواحد القہار، ملک جو ہے اللہ کا ہے۔ یہاں پر آ کر قرآن جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے، اس آیت میں بھی، اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ہیں قرآن کی جہاں پر قرآن نے آ کر فرق بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سے حق و باطل کو پیش کیا ہے۔ پہلے فرق اس طرح پیش کیا، فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا وہ انسان جو نابینا ہے اور وہ جو بصیر ہے، بصیرت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا ہے قرآن نے، جو قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز یہ ہے لوگوں کو ہدایت کرنے کا، کہ قرآن اس طرح سوال کرتا ہے کہ لوگ خود اس حقیقت کو ڈھونڈیں اور لوگ خود حق تک پہنچیں۔ اگر قرآن آگے یہ کہتا ہے، بعض جگہ یہ بھی لہجہ ہے قرآن کا جہاں پہ کہا لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، قاعدون اور مجاہدون برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی آیت میں سورہ نساء کی غالباً 95 نمبر کی آیت ہے، ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ قرآن نے تکرار کیا الگ الگ لفظوں سے، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو جو فی سبیل اللہ، جو اپنے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی جہاد کرتے ہیں، ان کو فضیلت دی ہے قائدین پر۔ یہ فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجر عظیمہ، کہیں کہا درجے کے اعتبار سے فضیلت دی، کہیں کہا اجر کے اعتبار سے فضیلت دی۔ اس سے پہلے کہا کہ لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کہیں پر اسی مطلب کو قرآن نے سوال کی شکل میں پوچھا، یہ بتاؤ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جو راہ حق میں جہاد کر رہے ہیں، جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں،
وہ مائیں جو حق کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے رہی ہیں، وہ جوان جو حق کے لیے اپنی جان جا کر پیش کر رہے ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کے نام پر کھا رہے ہیں، دین کے نام پر تفریح کر رہے ہیں، دین کے نام پر دین کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ بیٹھے ہوئے لوگ قائدون، قرآن کی اصطلاح میں یہ قائدون ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے قرآن کا، جس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ کہا کہ کیا یہ لوگ برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں یہ دونوں برابر ہوں، کہ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہوں، وہ جو دین کے نام پر سب کچھ پیش کر رہے ہوں۔ جیسے تاریخ میں اہل بیت نے دین کے نام پر قربانیاں دیں، اور بنی امیہ نے دین کے نام پر حکومت لی، اقتدار لیا، پیسہ لیا، دولت لی۔ اب یہاں پر اصل برابر کا لفظ استعمال کرنا، امیر المومنین افسوس کر رہے ہیں اس بات پر کہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ لا کے رکھا گیا، کن لوگوں کے ساتھ شمار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو قرآن نے اگر کچھ جگہوں پر بہت واضح طور پر بیان کیا، کچھ جگہوں پہ اگر قرآن نے سوال کیا، کبھی کہا قرآن نے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان خود پہنچے اس حد تک کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے سالوں سالوں تک فکر کیا ہے، غور کیا ہے، علماء کے پاس رہے ہیں، کتابوں کے پاس رہے ہیں، سختیاں اٹھائی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ لوگ جو تفریح کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں اپنے چیخنے پکارنے کے ذریعے، یا علم و جاہل، کسی بھی میدان کی علم و جاہل، یہاں ہماری اگر فقط دین کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے وسیع پیمانے پر قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ممکن ہے، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے هل يستوي الأعمى والبصير، کیا نابینا لوگ، نابینا یعنی یہ نہیں کہ فقط جو آنکھوں سے نابینا ہوں، آنکھوں سے نابینا یہ تو ایک انسان کی زندگی میں ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور یہ کوئی عیب کی بھی بات نہیں ہے، بیماریاں آتی ہیں، اس کی قرآن مذمت نہیں کرتا۔ اس طرح کی آیت قرآن میں اور بھی چند جگہوں پر یہ اس طرح کی آیت ہے، یعنی جو حقیقتوں کو دیکھ نہیں پاتے، یعنی ممکن ہے آنکھیں ہوں، ممکن ہے آنکھیں ان کی بالکل سالم ہوں، لیکن ان کے سامنے حق لا کے رکھا جائے لیکن حق کو دیکھ نہ پائیں، حق کو پہچان نہ پائیں، اس لیے یہ عامہ ہے۔ باطل ان کے سامنے پہچانوایا جائے لیکن پہچان نہ پائیں، جیسے کہ کل واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، جنگ جمل میں حق و باطل کو نہیں پہچان پائے، عامہ لوگ تھے۔ جنگ صفین میں معرکہ جنگ میں ہوتے ہوئے نہیں پہچان پائے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عامہ قرآن انہی کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو نہیں دیکھ پاتے، جو حقیقتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ لوگ جو گہرائی سے تمام مسائل کو سمجھتے ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مثلا ابو موسیٰ اشعری اور مالک اشتر یہ برابر ہو سکتے ہیں، جو اس حد تک نادان ہیں کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر بھی امیر المومنین کے لشکر میں آنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں؟ اور ایک وہ ہے جو اپنی جانیں دے رہا ہے۔ کیا حجر بن عدی جو اپنے 3 بیٹوں کی قربانی دے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اور اس بات کا افسوس کر رہے ہیں کہ میں کیوں زندہ رہا، امیر المومنین کیوں زندہ رہے، امیر المومنین شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا؟ خوب ایسے بابصیرت لوگ اور دوسری طرف سے ایسے نادان لوگ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، لیکن جلدی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ جو تاریکی جو ہے وہ باطل کی علامت ہے، تاریکی یعنی یہ مادی دنیا کی تاریکی نہیں، رات و دن یہ دونوں حق ہے۔ جب تاریکی کا لفظ آئے تو انسان جو رات و دن نہیں سوچنے لگے، چونکہ یہ رات کا آنا یہ بھی حق ہے، دن کا آنا یہ بھی حق ہے۔ دن کسی اور امر کے لیے ہے، کوشش کے لیے ہے، محنت کے لیے ہے، سختیاں اٹھانے کے لیے، رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے، تو وہ رات کی تاریکی بھی حق ہے، دن کا اجالا بھی حق ہے، یہ زمین کی گردش بھی حق ہے، زمین کی حرکت بھی حق ہے، یہ سب کچھ حق ہے۔ لیکن یہاں بھی جو قرآن کہتا ہے کہ وہ تاریکی جو انسان کے ایمان کو تاریکی میں تبدیل کر دے، انسان کے شعور کو تاریکی میں تبدیل کر دے، انسان کی زندگی کو تاریک بنا دے، انسان کی نسلوں کو تاریک بنا دے، وہ تاریکی اور وہ جو نورانیت کی طرف لے جا رہا ہو، وہ جس کا کلام، جس کا بیان، جس کا کردار، جس کی کوششیں، وہ سب کے سب لوگوں کو نورانیت کی طرف لے جانے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے برابر ہو؟ وہ ابو لہب، وہ ابو جہل جو بشریت کو تاریکی کی طرف لے جا رہے تھے، اور وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ واللہ یرید ان یتم نورہ،
واللہ متم نورہ، اس طرح کے کلمات، اللہ اس نور کو کامل ہی کرتا رہے گا، کامل کر کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو ناگوار گزرے۔ تو وہ نور جو بعثت کا نور ہے، وہ نور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا ہے، وہ تعلیمات کا نور رسول اللہ کا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے جو نور پہنچا، مقابل میں جو تاریکیاں تھیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو تاریکی کی طرف لے جانے والے اور لوگوں کو نور کی طرف لے جانے والے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے شریک قرار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ خلق کیا ہے جیسے اللہ نے خلق کیا ہے، یہ ممکن ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، ان کے لیے اصل بات جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، کنفیوز ہو گئے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ عدم سے خلق کرنے والی ذات اور ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر کے کوئی چیز بنا لینا یہ اور ہے، اور یہاں پہ آ کر مشتبہ ہو جائے انسان اور اس کے لیے یہ چیزیں روشن نہ ہوں، حتیٰ بعض پڑھے لکھے لوگوں کے لیے چیزیں روشن نہ ہو کہ اصل خالق کون ہے، اور کسی اور کے سامنے جا کے سر جھکا رہے ہیں۔ وہاں پہ قرآن کہتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر شے کی خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ تنہا واحد، وہ ایسا اکیلا ہے کہ جو غالب ہے، یعنی یہ مغلوب نہیں ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہو سکتا، وہ چونکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، لہذا وہ قہار ہے، وہ غالب ہے۔ لہذا قرآن نے آ کر، ہمارے ایک استاد بزرگوار خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بیان کے مطابق قرآن نے آ کر دیواریں کھڑی کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے آ کر دیواریں گرائی ہیں، قرآن نے ان آیتوں کے ذریعے سے آ کر دیواریں کھڑی کی ہیں، کس کے درمیان میں؟ حق اور باطل کے درمیان میں، تاکہ حق و باطل کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ اسی بنیاد پر قرآن جو ہے وہ فرقان بنتا چلا جاتا ہے، اور قرآن کی یہ صفت لوگوں کے لیے روشن ہوتی چلی جاتی۔ یہ صرف آیتیں پڑھنے سے نہیں روشن ہوتا، جب انسان واقعاً نورانی انسانوں میں اور ظلمانی انسانوں میں فرق کرنا شروع کر دے کہ کون لوگ ہیں جو انسان کو نورانیت کی طرف لے جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو انسان کو ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نمونے جیسے پیش کی ممکن ہے دین کی باتیں کر رہے ہوں لیکن لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو دینی اعمال سے دور کر رہے ہیں، تو ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ممکن ہے آ کر دین کی باتیں کر رہے ہوں، مقدس انسانوں کا نام لے رہے ہوں لیکن انسان کو بے عمل بنا رہے ہوں، بد کردار بنا رہے ہوں، اخلاق سے دور کر رہے ہوں، ادب سے دور کر رہے ہوں، اعمال سے دور کر رہے ہوں، کردار سے دور کر رہے ہوں۔ تو اصل ان دیواروں کو پہچانے جو قرآن نے قائم کی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان فرق کر سکے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، نہیں برابر۔ پہلے سوال کیا برابر ہو سکتے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کہتا ہے لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بس وہ لوگ جو لوگوں کو ایمان کی طرف لے کے جا رہے ہوں، جو لوگوں کے دلوں میں توحید کا نور روشن کر رہے ہوں، وہ لوگ جو مومن جوانوں کے دلوں میں شرک کی باتیں ڈال رہے ہوں، ان کے دین کو شرک آلود دین بنا رہے ہوں، اور بہت ہی عظیم مقدس ہستیوں پر ظلم کر رہے ہوں کہ ان کے نام سے لوگوں کو شرک آلود دین پیش کر رہے ہوں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مومن اور فاسق یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی دیواریں ہیں۔ بعض لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ یہ دیواریں گر جائیں تاکہ لوگ سمجھ نہ پائیں، پھر کیا ہو، جب دیواریں گریں گی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ خطرہ پیش آئے جو 2 دن پہلے پیش کیا کہ حق و باطل جو ہے وہ مل جائے گا، اور ملنے کے نتیجے میں پھر گمراہیاں پھیلیں گی کہ امیر المومنین علیہ السلام کیا وہ نورانی کلام کی اگر حق و باطل جدا جدا ہوتے، اگر یہ دیواریں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی، اگر نور اور ظلمات واضح طور پر سب کے لیے روشن ہوتے، اگر قرآن کو لوگوں نے فرقان کے طور پر، قرآن کو ثواب کے لیے نہیں، قرآن کو برکت کے لیے نہیں، قرآن کو رزق کے لیے نہیں، قرآن کو اور دیگر امور کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کو استخارے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کو حق و باطل سمجھنے کے لیے، قرآن کو فرقان کے لیے اگر لوگوں نے لیا ہوتا تو یہ دیواریں سب کے لیے روشن رہتی ہیں اور ساری چیزیں لوگوں کے لیے واضح رہتی، پھر وہ مشکل پیش نہ آتی جس کی طرح امیر المومنین نے اشارہ کیا۔ اگر لوگوں کے لیے حق و باطل جدا جدا ہوتا اور حق و باطل ملتے نہیں تو دنیا میں کوئی بھی انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ کیوں اتنے گمراہ لوگ ہیں پوری بشریت میں، پورے تمام انسانوں میں؟ اس لیے گمراہ ہیں کہ
ان کے سامنے حق و باطل کو روشن نہیں کیا گیا۔ بس یہ اہم نقطہ ہے، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دیواریں اگر لوگ گرانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آ کر یہ دیواریں وہی غلط معیارات بیان کر کے یہ حق و باطل کی اصلی دیواریں گرانا چاہتے ہیں، خاندان، خود پرستی، دوسری ساری چیزیں، یہ سب ساری چیز حق کا معیار۔ کبھی لوگ چیخنے چلانے کو حق سمجھتے ہیں، کبھی ایک لطیفے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں اصلا جو جتنا چیخ کر اور جتنا پکار کر کوئی بات کہے اتنی حق سمجھا جاتا ہے، چاہے جتنی بے ادبی کی بات ہو، چاہے جتنی ہی بد اخلاقی کی بات ہو، لیکن چیخ کے کہہ رہا ہو، چیخنا بھی جو ہے وہ حق سمجھا جاتا ہے۔ کسی زبان میں ایک اچھا محاورہ ہے کہ وہ چیزیں جو چیخ کے کی جاتی ہیں اس پر اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ چیزیں جو کہی جاتی ہیں اچھے انداز میں وہ دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ چیخنے والی چیزیں سے جو ہے اثر نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جہاں معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہو وہاں پر ایک معیار جو ہے حق کا یہ ہو جاتا ہے کہ کون سی بات کتنی چیخ کی گئی ہے۔ لہذا جب لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں بغیر وجہ کے، انسان مثلا دو بھائی ہیں، دو رشتہ دار ہیں، دو عزیز ہیں، کسی مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، یا کبھی دینی ڈیبیٹس کرتے ہیں کہ جو بعض وقت مجادلہ ہوتا ہے اور یہ جدال جو ہے وہ منع ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے، اور آ کر انسان اپنی بات کو منوانے کے لیے چیخنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرے سننے والے اس کی چیخ پکار کے سمجھتے ہیں بس یہ چیخ رہا ہے لہذا یہی حق ہوگا۔ یعنی یہ میں یہاں پہ سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معیار اتنا گرا ہوا ہے، ہمارے شعور کا اور فکر کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ واقعاً ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو چیخ پکار ہی کو حتیٰ عام چیزوں سے لے کے پارلیمنٹ تک اور بڑے بڑے اداروں تک جو انسان جتنا چیختا ہے اس کو اتنا حق سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چیخ پکار تو حق نہیں ہے، حق جو ہے وہ دلیل ہے، حق جو ہے وہ برہان ہے، حق جو ہے وہ روشنی ہے، حق ہے وہ نورانیت ہے۔ لہذا اگر وہ صحیح دیواریں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں تو انسان کے لیے یہ حقیقتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہاں پر قرآن نے وہ آیت پیش کی جو سورہ رات کی اس کے بعد کی آیت ہے کہ پھر یہاں پر وقت تقریباً تمام کی منزل میں ہے، لہذا انشاءاللہ اس آیت تک ہم ضرور کل آپ کے سامنے گفتگو پیش کر سکیں جو بہت ہی حسین قرآن کی آیت ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد لازم ہے کہ چند کلمہ جو ہے اس شخصیت کے بارے میں عرض کیا جائے کہ جس نے آ کر یہ ساری دیواریں کھڑی کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی، وہ دیواریں جو رسول اللہ نے کھڑی کی تھیں، وہ حقیقتیں جو آ کر رسول اللہ نے روشن کی تھیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان دیواروں کو گرانا چاہا، گرا دیا، خیانتیں کیں، بڑی بڑی خیانتیں کیں، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ کی اس الہی پاکیزہ حکومت کو اتنا اس میں انحراف پیدا ہوا کہ بنی امیہ کی شہنشاہیت اور ملوکیت تک پہنچ گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری حق و باطل کی دیواریں جو بیچ میں فرقان کے طور پر قرآن نے قائم کی تھی، جو رسول اللہ نے قائم کی تھی، وہ گرائیں۔ لیکن امیر المومنین اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے، حتیٰ اپنے خون سے، اپنے عمل سے سب سے وہ دیواریں کھڑی کرتے رہے تاکہ حق و باطل روشن ہوتا چلا جائے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کربلا میں آئے تھے تاکہ وہ حق و باطل کے درمیان میں وہ واضح اور روشن دیوار کھڑی کر دیں، اور حق لوگوں کے لیے حق روشن ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، حتیٰ ممکن ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے نام بھی لے رہے ہوں لیکن حق و باطل کے درمیان میں وہ تمیز ان کے درمیان میں نہیں ہو، امیر المومنین کا نام لے رہے ہوں لیکن نہیں سمجھ پا رہے ہوں نورانی لوگوں کو اور جاہل لوگوں کو، نادان لوگوں کو اور دین کو استعمال کرنے والے لوگوں کو، ان کے درمیان میں فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر عزیزو امیر المومنین کا حق نہیں ادا ہوتا۔ وہ امیر المومنین کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا ہم و غم یہ رکھا کہ کسی طریقے سے وہ حق قائم رہے جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں، ساری قربانیاں اس کے لیے دیں، سختیاں اٹھائیں، اور یہ سختیاں اٹھاتے اٹھاتے اس وقت اس مرحلے تک پہنچے کہ جب 19 رمضان کی شب آئی، ادھر قاتل ہے جو اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے، تلوار کو زہر آلود کر رہا ہے، تلوار کو آمادہ کر رہا ہے، اور ادھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات جو مختصر سا افطار کر کے ساری رات اللہ کی بندگی میں
اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہیں کہ بار بار گھر سے نکلتے ہیں، حجرے سے نکلتے ہیں اور آ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا ایک عجیب کیفیت کے عالم میں، ممکن ہے کہ کوئی اور یہ سمجھے کہ امیر المومنین کو چونکہ خبر ہے کہ آج ضربت کی شب آنے والی ہے، ضربت آج کی صبح ضرب لگنے والی ہے، اس لیے جو ہے اس بے چینی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہ جو فزت و رب الکعبہ کہہ رہا ہو، اسے ضربت پر کوئی بے چینی نہیں ہے، اسے بس ایک شوق ہے، ایک اشتیاق ہے، اور اس دنیا سے، اس دنیا کی جو اذیتیں تھیں، جو تکلیف تھی، جو لوگوں نے اپنی خیانتوں کی بنیاد پر اور اپنی حماقتوں کی بنیاد پر امیر المومنین کو جو تکلیفیں پہنچائی تھی، آج امیر المومنین ان سب سے بلند ہو رہے ہیں اپنے معبود کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ لہذا رات میں بار بار حجرے سے باہر نکل کے دیکھ رہے تھے آسمانوں کی طرف، رات کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ رات کتنی جلدی گزرے اور ایک عاشق اپنے محبوب کی طرف، اپنے معبود کی طرف کس تیزی کے ساتھ جا کر اس بارگاہ سے مل جائے جس کا وہ ہمیشہ بچپن سے، نوجوانی سے، تمام جنگوں میں، میدان جنگ میں جاتے ہوئے جو اس شوق سے جایا کرتا تھا کہ کس جنگ میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں، کس جنگ میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ جنگ بدر و جمل اور جنگ بدر و احد سے لے کر جنگ نہروان جو آخری جنگ قرار پائی، تمام جنگوں میں امیر المومنین اس آرزو کے ساتھ جایا کرتے تھے کس جنگ میں ہمیں شہادت نصیب ہو، اور کبھی آ کے کہتے بھی تھے کہ یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا۔ جنگ خندق میں امیر المومنین کے سر پر ضرب لگی، شدید ضرب تھی، امیر المومنین کو دیر تک یہ جنگ لڑنی پڑی۔ سامنے جو جنگ کرنے آیا تھا عمرو بن عبدود، وہ بہت سارے لحاظ سے بہت ہی پست انسان تھا، سمجھ کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، لیکن جسمانی بہادری کے لحاظ سے قوی انسان تھا، لہذا امیر المومنین کی جنگ دیر تک لڑنی پڑی۔ اور ایک ضرب جب امیر المومنین کے اوپر لگی ڈھال پر اور امامہ بھی کٹ گیا اور سر پہ آ کر یہ ضرب لگی، جب واپس پلٹے، جب امیر المومنین واپس پلٹے تو سارا لشکر اسلام خوش ہے، رسول اللہ کے اصحاب خوش ہیں، چونکہ کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جانے کی، اور امیر المومنین اسے قتل کر کے واپس پلٹے ہیں، کل ایمان کل کفر پر غالب ہو کر واپس پلٹا ہے، لہذا واقعی خوشی کا مقام تھا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کے خود اپنے سامنے بٹھایا، اور بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کے سر پہ جو زخم تھا، اور اس زخم سے خون بہہ کر امیر المومنین کا چہرہ رنگین ہو گیا تھا، داڑھی تک خون پہنچ گیا تھا، داڑھی خون سے رنگین تھی، چہرہ خون سے رنگین تھا۔ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کپڑا لے کر امیر المومنین کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، داڑھی کو صاف کر رہے ہیں، سر پر پٹی باندھ رہے ہیں، اور جب سر پر پٹی باندھ کر امیر المومنین نے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ رو رہے ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ واقعہ امیر المومنین کی شہادت کے تقریباً 35 سال پہلے، سن 40 ہجری میں 19 رمضان کی صبح میں امیر المومنین کو ضربت لگی ہے، اور سن 5 ہجری میں یہ واقعہ، شوال ہی میں یہ واقعہ جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ 35 سال پہلے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کے سر پر پٹی باندھتے ہوئے رو رہے تھے۔ جب امیر المومنین نے سر اٹھایا، دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو امیر المومنین کو تعجب ہوا کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو جنگ جیتی گئی ہے۔ جنگ خندق جو سب سے عظیم معرکہ تھا ایمان و کفر کے اور ایمان و شرک کے درمیان میں، اس معرکے کو تنہا امیر المومنین اکیلے جیت کر آئے ہوئے ہیں، تو یہ تو کتنا خوشی کا مقام ہے۔ جس طرح سارے اصحاب خوش ہیں، رسول اللہ کیوں نہیں خوش ہے؟ رسول اللہ کیوں نہیں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو میرے زخموں کی پرواہ ہے۔ پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا رونا، رسول اللہ کا رونا، رسول اللہ کا گریہ، یہ امیر المومنین کو نہیں برداشت ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا، اینما اکون حینما خذبت ہذہ من ھذا، اس وقت میں کہاں ہوں گا
جب اسی سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی دوبارہ رنگین ہوگی۔ یعنی 35 سال پہلے امیر المومنین کی شہادت کے 35 سال پہلے امیر المومنین کے اس منظر کو یاد کر کے رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں نہیں ہوں گا، اس وقت میں کہاں ہوں گا، اس وقت رسول اللہ نہیں ہوں گے جب کوفے کی مسجد میں پھر ایک شقی ترین انسان امیر المومنین کے سر پہ آ کر ضربت لگائے گا، اور اس سر کی ضربت اتنی شدید ہوگی، وہ عمرو بن عبدود کی ضربت تھی جو بد گئی، جس کا زخم پونچھ گیا، لیکن یہ ضربت اتنی شدید ہے کہ ضرب جو ہے وہ مغز تک پہنچ گئی ہے۔ جب طبیب کو بلایا گیا اور طبیب نے جانور کو ذبح کر کے اس کے کسی رگ کو اس زخم میں ڈالا کپڑے دھاگے سے باندھ کر، اور جب دھاگے کو باہر کھینچا تو اس دھاگے میں، اس زخم میں، اس ٹکڑے میں مغز کے ذرات لپٹے ہوئے تھے۔ کیا یا امیر المومنین آپ وصیت کریں، کیونکہ اس کے بعد بچنے کے کوئی بھی امکان نہیں ہے، بچنے کے کوئی بھی چانس نہیں رہ گیا ہے۔ اس ضرب سے جس میں اتنا زیادہ زہر بجھا ہوا تھا کہ امیر المومنین کے چہرہ متغیر ہو رہا تھا، امیر المومنین کے پورے جسم متغیر ہو رہا تھا، امیر المومنین کے پیروں تک زہر کا اثر پہنچ گیا تھا۔ محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بابا کے پیروں کی طرف دیکھا پیر کے تلووں کا رنگ تغیر کر گیا تھا، رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی علی بن ابی طالب وصیتیں کر رہے تھے، ایسے وقت میں بھی امیر المومنین حق و باطل کو روشن کر رہے تھے اور لوگوں کو قیامت تک کا راستہ بیان کر رہے تھے، تاکہ جو لوگ حق پہ چلنا چاہیں ان کے لیے علی بن ابی طالب کا راستہ ہمیشہ باقی رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعترتہ الطاہرین وصلی علی محمد وآلہ